ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی۔ ناظرین، آپ سے کچھ دیر پہلے وزیر اعظم نے اسلام آباد میں شاہین چوک انڈر پاس منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ دیا ہے، اور یہ بھی امید ظاہر کی ہے کہ اب وہاں پہ جو ٹریفک کے ایشوز ہیں وہ کافی حد تک جو ہے وہ مینیج ہو جائیں گے۔ اس موقع پہ انہوں نے جو خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ٹریفک کا دباؤ، جیسے کہ میں نے ابھی کہا، کہ کم کرنے کے لیے مختلف منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے وزیر داخلہ محسن نقوی، چیئرمین سی ڈی اے اور دیگر کو مبارکباد بھی دی، اور کہا کہ ان کی ٹیم شبانہ روز محنت کر رہی ہے۔ خیر، شبانہ روز تو ایک ان کا تکیہ کلام ہے ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا، ہر محنت جو ہے وہ شبانہ روز ہی ان کی ہوتی ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا جی اسلام آباد کو مزید خوبصورت بنایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا ایس سی او کانفرنس کی تیاریوں سے متعلق ہوٹلز اور رہائشی منصوبے بھی ضروری ہیں۔ ترقیاتی منصوبے ملک کے مفاد میں جلد مکمل کیے جائیں گے۔ منصوبہ میں ہمیشہ وہی کہتی ہوں کہ کسی منصوبے کو اناؤنس کر دینا منصوبہ نہیں ہوتا جب تک اس منصوبے کا سنگ بنیاد رکھنے کے بعد اس کو پائے تکمیل تک نہ پہنچا دیا جائے۔ تو جو منصوبے جن کا پائے تکمیل تک پہنچتے ہیں وہ عوام کے لیے قابل استعمال ہو جاتے ہیں، تو وہ منصوبہ جو ہے اس کو منصوبہ کہا جا سکتا ہے، ورنہ تختیاں تو کہیں پہ بھی لگائی جا سکتی ہیں۔ اس سب کے علاوہ ناظرین، ہنگو میں 2 دھماکے، ایس پی آپریشنز اسد زبیر سمیت 3 پولیس اہلکار وہاں پہ شہید ہو گئے ہیں، اور پولیس حکام کے مطابق دہشت گردوں نے پہلے ہنگو کے علاقے میں پولیس چیک پوسٹ کو بارودی مواد سے اڑایا، تاہم اس میں کوئی جانی اور مالی نقصان نہیں ہوا۔ پولیس کے مطابق دھماکے کے بعد جب ایس پی آپریشن اسد زبیر دیگر اہلکاروں کے ہمراہ جائے وقوع پر جا رہے تھے تو پولیس کی گاڑی کو بارودی مواد سے نشانہ بنایا گیا۔ ناظرین، ڈی ایس پی خان زیب محمد کے مطابق دھماکے میں ایس پی آپریشن اسد زبیر اور 2 پولیس اہلکار شہید ہو گئے ہیں۔ 2 اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ جو شہید ہو گئے ہیں ان کے بلندی درجات کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جو زخمی ہیں ان کی جلد صحت یابی کے لیے بھی دعا ہم لوگ کرتے ہیں، خراج عقیدت بھی پیش کرتے ہیں۔ جنہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے، ہماری فورسز بھی اس ملک کو بچانے کے لیے جام شہادت نوش کر رہی ہیں، دن رات اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہی ہیں، ہماری پولیس بھی کر رہی ہے، لیکن دہشت گردی کا کلا کما تو بہرحال ہمیں کرنا ہی ہے۔ اسٹریٹجی میکرز بھی ایسا نہیں لگ رہا کہ کوئی اسٹریٹجی کوئی خاص سیریس اس کو بنانے میں کوئی ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین، سداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت ٹی ایل پی کالعدم قرار، وزیر داخلہ نے ٹی ایل پی پہ پابندی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ ٹی ایل پی کو فرسٹ اسکیجول کی فہرست میں شامل کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق وفاقی حکومت سمجھتی ہے کہ ٹی ایل پی دہشت گردی میں ملوث ہے۔ وزارت داخلہ کی رپورٹ وزارت قانون کو بھجوائی جائے گی، اور وزارت قانون ریفرنس تیار کر کے سپریم کورٹ جمع کروائے گی۔ وفاقی کیبنٹ نے گزشتہ روز ناظرین یہ ٹی ایل پی پہ پابندی کی منظوری دی تھی، اور اب یہ اس کے آگے معاملات چل رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ ٹی ایل پی جو ہے ناظرین، اس پہ پابندی کے حوالے سے کیا صورتحال ہوتی ہے، کیونکہ ٹی ایل پی ایک واحد جماعت ایسی نہیں ہے جس پہ پابندی لگی ہے۔ اگر ہم اپنی ماضی دیکھیں، سیاسی تاریخ دیکھیں، تو اس میں اور بھی بہت ساری جماعتیں ہیں جن پہ پابندی لگائی گئی ہے، جس میں عوامی لیگ پہ پابندی لگائی گئی، نیشنل عوامی پارٹی پہ پابندی لگائی گئی، لیکن تجربات کوئی خاص کامیاب رہے نہیں، کسی دوسرے نام سے وہ جماعتیں آگے ٹی ایل پی پہ پابندی لگاتے ہیں۔ تو ٹی ایل پی ناظرین ایک جماعت نہیں، ایک مائنڈ سیٹ ہے، تو ان کو مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنا ہے، صرف جماعت پہ پابندی نہیں لگانی ہے۔ جماعت پہ پابندی لگائیں گے، کسی دوسری نام سے وہ جماعت آ جائے گی، اس مائنڈ سیٹ کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس کے علاوہ کے پی کی سیاست ہے، سہیل آفریدی صاحب جو ہیں بڑے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، جلسے جلوسوں کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں، ملاقاتوں کے حوالے سے بھی کافی شکوک و شبہات ہیں، اس سب پہ بھی ڈیبیٹ رہے گی آج کے پروگرام میں۔ آپ کو بتائیں کہ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے رفیلہ خان نیازی صاحب ہیں، سینئر انالسٹ ہیں، بہت شکریہ نیازی صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر احسن محمود صاحب ہیں، سینئر انالسٹ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مشتاق احمد صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر ممبر، بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے نیازی صاحب کی طرف آتے ہیں۔ نیازی صاحب، شارٹلی ذرا یہ جو ہنگو میں آپریشن کی ایس پی آپریشنز کی گاڑی کے قریب بارودی مواد کا دھماکہ ہوا ہے، کب تک جانوں کے نذرانے ہم دیتے رہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ فیضہ، سب سے پہلے ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں جی، شہداء کے جو وارثان ان کے ساتھ مقام میں برابر کے شریک ہیں، جی، جنہوں نے اپنے وطن پر اپنے فرض کی ادائیگی میں اپنی جان نچھاور کی، اور ہم دعا کرتے ہیں جو انجرڈ ہوئے ہیں، زخمی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ آمین۔ دیکھیں، یہ تو ایک چین چل رہی ہے، یعنی 79 کے بعد ہم اسی طرح یہ دہشت گردی کا شکار ہو رہے ہیں، لوگ شہادتیں دے رہے ہیں، سویلین بھی، فوجی بھی، پولیس والے بھی، سارے۔ مگر
ابھی تک جو دہشت گرد ہیں وہ دندان پہ پھر رہے ہیں، ہم ان کا کلا کما نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے آپ کو پھر ایک بیٹھنا ہوگا، ایک پورا پروگرام چاک آؤٹ کرنا ہوگا۔ اس میں میں نے پہلے بھی یہی گزارش کرتا رہا ہوں ہمیشہ کہ آپ لوکل جو ریپریزنٹیٹیو ہیں، مشران ہیں، خاصداران ہیں، قبائلی سردار ہیں، ان سب کو آپ بلائیں، ایک پیج پہ بٹھائیں، ان سے ایک ایگریمنٹ سائن کروائیں کہ جو بھی دہشت گرد آپ کے ایریے میں آئے گا، ایک انٹیلیجنس شیئرنگ کے لیے ان کو بھی نال شامل کریں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ کوئی فیسیلیٹیشن نہیں ہوگی، اور ان کا جو ہے نا دہشت گردوں کا جو جہاں کہیں بھی سراغ ملے گا وہ آپ نے بتانا ہے، اور ان کے ساتھ مل کر اگر آپ دہشت گردی کی جنگ کو ناکام بنائیں گے، دہشت گردوں میرا خیال میں قابو پا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، ڈاکٹر صاحب کی طرف آتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب شارٹلی آپ بھی ذرا اس پہ کامنٹ کر دیجئے۔ ہماری جو پولیس ہے وہ بھی قربانیاں ظاہر سی بات ہے دے رہی ہے، ہماری فورسز ہیں وہ بھی قربانیاں دے رہی ہیں۔ آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جوان آفیسر بالکل ینگ، مطلب 28 29 30 اراؤنڈ 32، وہ اپنی جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں، شہادت ان کو نصیب ہو رہی ہے۔ چلیں شہادت کا رتبہ ایک بہت بڑا ہے، لیکن ان کی فیملی کے لیے جو صدمہ ہے وہ تو اپنی جگہ ہے نا۔ کیا کر رہے ہیں؟ ملک کو بچانے کے لیے وہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ کب تک آخر ہم یہ سارا کچھ کرتے رہیں گے؟ کب تک کیوں نہیں ایک پراپر ایک پالیسی بن کے سامنے آتی جس کے ذریعے ہم اس ساری چیزوں کو کنٹرول کر سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں فائزہ، میں اس موضوع پر جو ہے نا تھوڑا سا مختلف رائے رکھتا ہوں۔ خاص طور پر مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ نیاز صاحب نے کیوں قبائلی لوگوں کا نام لے لیا ہے۔ بنیادی طور پر تو یہ ایک سنگین قسم کی ہنگو میں آج دہشت گردی کی ایک واردات ہوئی ہے، اور ایک انتہائی ہولناک واقعہ ہے جو کہ دنیا کے کسی بھی ترقی یافتہ یا تہذیب یافتہ کہہ لیں کہ وہاں پہ اگر ہوتا تو کوہرام مچ چکا ہوتا۔ ہم تو ابھی بس ٹھیک ہے یہ ٹی وی چینل پہ ہم ایک بات کر رہے ہیں اور لوگ کچھ سن رہے ہوں گے اس کو، لیکن کوئی ہلچل دکھائی نہیں دی۔ لوگوں نے اس کو ایز یوزل کہ جی شاید یہ ہمارا حصہ ہے یا ہمارا نصیب ہے، اس کو لے لیا۔ اس کا ایک بہت اہم پہلو یہ ہے کہ اسی واقعے کو ایک ٹیسٹ کیس بنا لیا جائے۔ پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ جو بارودی سرنگیں بچھائی گئی یہ کوئی عام کام ہے؟ کیا جو بھی لوگ تھے، یہ ہم تو یہ مان لیتے ہیں جی کہ یہ بھارتی لوگ ہوں گے، بھارت کے سپورٹ یافتہ ہوں گے، یا افغانستان سے کوئی سپورٹ یافتہ ہوں گے، یہ کہہ لیں اسرائیل کے کوئی سپورٹ یافتہ کہہ لیں جو بھی پاکستان کا دشمن ہوگا، کشمیر سے کو کہہ لیں کوئی جو ملیٹنٹ ہیں جو بھارتی، وہ ان کو آپ کہہ لیں کہ جو مسلمانوں کے سے نفرت رکھتے ہیں وہ یہ کارروائی کر رہے ہوں گے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم 25-26 کروڑ لوگ ہیں، ڈیٹا کیوں نہیں ہے ہمارا؟ کیوں نہیں ہمارے پاس وہ نام نہاد اگر ایجنسیز ہیں تو ان میں سے کسی ایک پہ بھی ہم نے کوئی رسپانسبلٹیز کی فکس کی؟ یہ کیسے اختیارات دیتے ہیں آپ؟ یہ کیسے عہدے آپ دیتے ہیں؟ کسی کو انسپیکٹر، کسی کو کچھ، کسی کو کوئی بہت بڑا ڈائریکٹر اور کسی کو کچھ، کیا ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا بڑے بڑے ڈبل کیبن گاڑیاں لے کے گھومنا اور ہر طرح کی پاور استعمال کرنا ہی ان کا استحقاق ہے؟ رسپانسبلٹی کوئی نہیں ہے؟ کیا ان میں سے کسی کی ذمہ داری؟ دیکھیں پالیسی کیا ہوگی؟ پالیسی یہی ہوتی ہے نا کہ آپ پہلے تو ڈیٹا بنائیں گے، سب کا ڈیجیٹائزیشن کی طرف لے کے آئیں گے کہ کوئی بندہ ایسا نہ ہو کہ جس کے ڈیٹا موجود نہ ہو۔ دوسرا آپ یہ کوشش کریں گے کہ آپ ایک جو ذمہ دار ادارے، دیکھیں ایک عام پولیس والا اس کا ذمہ دار نہیں ہے، ایک عام شہری ان کا ذمہ دار نہیں۔ قبائلیوں کا کیا تعلق ان دہشت گردی کی وارداتوں سے؟ وہ کیوں ہم ان کو کہیں گے جی ہمیں تم انفارم کرو؟ ہمارے پاس کیوں نہیں؟ ہم جو اتنے بڑے ہر طرح سے ایک بڑی حکومتی مشینری لے کے چل رہے ہیں، صوبائی سطح پر ہے، وفاقی سطح پر ہے، آرم فورسز کی سطح پر ہے، اس کے علاوہ ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے ہیں، تو کیا وہ ان میں سے کسی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا وہ سارے ادارے جو ہے وہ یہ ان میں سے کوئی ایک شخص بھی اس بات کا ذمہ دار نہیں کہ وہ جناب بارودی سرنگ کو بچھا کے چلا گیا اور وہ کوئی اس کو کوئی پوچھنے دیکھنے والا نہیں ہے؟ ٹرین کے حادثے ہیں تو وہ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، جہازوں کے حادثات ہیں تو وہی ایسے ہوتے ہیں، ٹریفک کے حادثات ہیں تو وہ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ یعنی میں ابھی 1122 پہ ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا تو 10,000 نوجوان صرف موٹر سائیکل کی ایکسیڈنٹ کے اندر جو ہے نا ان کی وہ جو نا وفات ہو گئی۔ تو ہم یہ کس قسم کی ایک زندگی گزار رہے ہیں یہاں پر؟ کس قسم کے حالات سے ہم جو ہے نا وہ نبرد آزما ہیں؟ کسی آدمی کی ہم ذمہ داری فکس کر ہی نہیں رہے۔ کون بندہ ہے اختیارات سے کون انجوائے کر رہا ہے؟ کون شخص ہے جس کے پاس ساری مراد پروٹوکول اور اختیارات اور طاقت ہے؟ کون ہے جو سسٹم چلا رہا ہے؟ کیا اس کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنے ملک کو پہلے محفوظ بنائے، اپنے شہروں کو محفوظ بنایا جائے؟ اگر ایسے ہم سمجھتے ہیں جیسے ابھی نیاز صاحب نے کہا 1979
بھائی یہ تو ایک نصف صدی ہو گئی نا، نصف صدی سے زیادہ ہو گیا اگر 1979 سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو کیا ہم نصف صدی میں، ہم 5 دہائیوں میں اس قابل نہیں ہو سکے کہ ہم ایک ایسی جگہ جس کو ہم قبائلی علاقہ کہہ لیں، علاقہ غیر بھی کچھ عرصہ پہلے کہتے رہے ہیں، تو کیا ہم اس کو کوئی ایک ماڈرن شکل نہیں دے سکتے تھے؟ کیا ہم اس کو کوئی، اس کے لیے کوئی ایک اچھی طریقے سے جو وہاں کے جو رہائشی لوگ ہیں ان کو محفوظ نہیں بنا سکتے، ان کے لیے کوئی ہاؤسنگ سکیمز نہیں بنا سکے، ان کے لیے کوئی کینٹ نہیں بنا سکے، ان کے لیے کوئی ہم صدر اور ان کے لیے کوئی ہم مختلف علاقے جو ہے وہ نہیں بنا سکے جس میں ان کے لیے باؤنڈ ہو کہ وہ ان علاقوں میں رہیں اور وہ ایک طرز زندگی کو اپنائیں جو جدید ہو جیسے کہ دنیا کے دوسرے ممالک میں ہوتا ہے، اور ان کی ایک ہم جو ہے نا ایک حفاظت کے لیے ایک سسٹم لے کے آئیں؟ یہ کتنا مشکل ہے آج کے دور میں، کیا چیزیں یہ مشکل ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہیں کوئی ایسی خامی ہے جس میں نہ ہی کوئی کسی کی بڑے بندے کی ذمہ داری ہے، نہ ہی کوئی بندہ مستعفی ہوتا ہے، نہ ہی کوئی بندہ رسپانسبلٹی قبول کرتا ہے۔ آ جا کے اگر آپ تھوڑا بہت ملبہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو سیاسی بندے جو ہیں وہ پھر وہی رونا کس پہ ڈالنا ہے نا ملبہ، پھر کس پہ ڈالنا ہے؟ اگر سیاسی بندوں پہ نہیں ڈالنا تو کس پہ ڈالنا ہے؟ جی بالکل، خالی سیاسی بندے برات حاصل نہیں کر رہے ہیں، ایک فوج ظفر موج ہے، بیوروکریسی کی ہے، ہر جگہ کا کوئی ڈیپٹی سر کمشنر ہوتا ہے، آپ ہر جگہ کا کوئی بیوروکریسی کی کمشنر ہوتا ہے۔ بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، بیوروکریسی نے یہاں بیٹھ کے نا فارمولاز نہیں بنانے ہیں، بیوروکریسی نے یہاں بیٹھ کے جو ایوانوں میں بیٹھ کے انہوں نے نہیں قانون سازیاں کرنی ہے، یہ معاملات جو ہے اسٹریٹجی ہے، اسٹریٹجی میکرز نے بنانی ہے نا اسٹریٹجی، تو اسٹریٹجی میکرز سے وہاں جائیں نا، اسٹریٹجی بنائیں، بیوروکریسی کو بھی کنٹرول کریں۔ کس نے آؤٹ آف کنٹرول چھوڑا ہوا بیوروکریسی کو؟ اگر وہ لا فریمنگ اتھارٹی نہیں بھی ہیں بیوروکریٹس، لیکن رپورٹنگ اتھارٹی تو ہے نا، رپورٹنگ تو ہے، رپورٹنگ تو وہ کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ سیاستدانوں کو آپ اس میں سے نہیں باہر نکال سکتے، وہ اپنے مقدمات تو نکال دیتے ہیں خود کو اپنے مقدمات میں سے، تو پھر ان سب پہ بھی تو کوئی نہ کوئی قانون سازیاں کریں نا، اس پہ بھی چیزوں کو مینیج کریں۔ فائدہ کچھ بھی ہو، اگر آج بھی اس جگہ کا کوئی بھی کمشنر ہے، ڈیپٹی کمشنر ہے، ایس ایس پی ہے، اگر اس کو اس کی نوکری سے برخاست کیا جائے تو آئندہ یہ چیزیں کہیں نہ کہیں درست کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ انسانی جانوں کی حفاظت کسی کی بھی ذمہ داری نہیں ہے، ان کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے، حادثات 1979 سے آنورڈ ہوتے ہی رہیں گے اور یہی ہمارا قسمت میں لکھا ہوا ہے اور اس کی کوئی ذمہ داری کسی پر نہیں ہے، تو وہ ٹھیک ہے۔ یہ تو دیکھیں جب تک آپ کسی نہ کسی جگہ سے شروع نہیں کریں گے وہاں سے وہ کام ٹھیک نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا، میں بریگیڈیئر صاحب کی طرف آتی ہوں۔ بریگیڈیئر صاحب آپ اس پہ ذرا شارٹلی کامنٹ کر دیجئے کہ یہ دہشت گردی دہائیوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، کب تک چلتی رہے گی؟ اچھا فائز صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بہت سے پہلو ہیں جس کے اوپر انتظامی پہلو بھی ہیں، اس کے لیگل ہے، ہمارا لیگل سسٹم ہے، جوڈیشل ہے، لوگوں کی امپاورمنٹ ہے اور کریشن آف لوگوں کو مین سٹریم میں لانا ہے۔ اب میں بنیادی طور پہ جو ایک فنڈامنٹل ایشو ہے جہاں پہ اس وقت ہماری پوری قوم، ہمارا پورا ملک پھنسا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ کیا اس ملک کے معاملات کے اندر پاکستان کے عوام کا کتنا حصہ ہے۔ اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی عوام کی ایک بہت بڑی تعداد یہ سمجھتی ہے کہ شاید ان کا ملکی معاملات میں حصہ نہیں ہے، یہاں پہ ہم پھنسے پڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ اس معاملے کو یہ جو ایک ہرڈل ہے اس کو آپ جب تک سرماؤنٹ نہیں کرتے، اس کو کراس نہیں کرتے۔ نیازی صاحب کیا دیکھ رہے ہیں ابھی ٹی ایل پی کے حوالے سے، مطلب پابندی لگا دینا، جیسے ابھی میں نے انٹرو میں کہا کہ وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، وہ خالی ایک سیاسی جماعت نہیں ہے یا ایک مذہبی جماعت نہیں ہے، سیاسی تو نہیں، خیر مذہبی جماعت نہیں ہے۔ ٹی ایل پی پہ چلے مان لیتے ہیں کہ ٹی ایل پی پہ پابندی لگ جاتی ہے، کل کو یہ ٹی ایل پی کسی اور نام سے آ جاتی ہے، مائنڈ سیٹ تو وہی ہے، تو اس کا رسپانسبل کون ہوگا؟ دیکھیں فائدہ، جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ وہ جی عوامی لیگ پہ پابندی لگی، نیب پہ پابندی لگی، نیشنل عوامی پارٹی پہ پابندی لگی، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی پہ پابندی لگتی ہے، تو اس کے مقابلے میں پھر وہ پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین ایک وجود میں آگے ٹیٹرا پی کے نام سے۔ تو یہ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ یہ ایک مائنڈ سیٹ، اور مائنڈ سیٹ جب تک ختم نہیں ہوگا یہ جماعتیں مختلف ناموں سے بدلتے رہیں گے، آتے رہیں گے، پرفارم کرتے رہیں گے جو ان کا کام ہے۔ پہلی تو گزارش یہ ہے کہ یہ ریکمنڈیشن بھیجیں گے، اس کو بین کرنا سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے تھرو ایسا ہوگا میرے خیال میں، جہاں تک پروسیجر لے ڈاؤن ہے۔ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جب آپ ایک جماعت کو ایک پراکسی بنا کر اس کو میدان میں اتارتے ہیں، سب سے پہلا تو قصور ان لوگوں کا، طاقتور لوگوں کا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو یہ ان کا جنم ہی نہ کرنے دیں۔
یہ پیدا ہی نہ ہوں. جب پیدا ہو گئے ہیں تو پھر ان کو کنٹرول بھی کریں, کنٹرول ہونا چاہیے. بالکل دیکھیں پاکستان کے چیک اینڈ جو بیلنس ہونا چاہیے. چیک اینڈ بیلنس, پاکستان کے جو عمومی حالات ہے, ملک ایک دہشت گردی کا شکار ہے. میں دیکھیں لا اینڈ آرڈر اور چیز ہے, دہشت گردی اور چیز ہے. ہم ان کو گورنمنٹ نہیں کر سکتے. دونوں کی جو ڈائنامکس ہیں وہ ڈفرینٹ ہے. لا اینڈ آرڈر کا ہوتا ہے کہ چلو جی کہ یہ آپ کوئی پولیٹیکل کوئی احتجاج ہوتا ہے, آپ وہ 144 امپوز کر دیتے ہیں, اس میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے نا وہ اس میں حصہ لیتی ہے, وہ پالیسی بناتے ہیں, روکتے ہیں, کرتے ہیں. لیکن جب دوسری ریاست دہشت گردی ہوتی ہے ملک میں تو اس کے لیے پھر فیڈریشن کو میدان میں کودنا پڑے گا. پھر تمام آپ کے انٹیلیجنس ادارے جو ہے نا اس کو بھی شامل کرنا ہوگا, اور آپ کی جو مسلح افواج ہے, جو پیرا ملٹریز ہیں, جو پولیس ہے, وہ سارے مل کے پھر اس کو جو ہے نا وہ کاؤنٹر کرتے ہیں. تو اس کی جو کنڈیشن ہے, اس کے جو پروسیجر وہ ڈیفرنٹ ہے لا اینڈ آرڈر سے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتیں جو ہے نا اس کو یا تو آپ ایک فریم ورک دے دیں کہ سیاسی جماعتیں جو ہے وہ اس فریم ورک سے یہ اس کو جو ہے نا وہ کراس نہیں کریں گے, کہ لمٹ دے دیں کہ اس کے اندر رہ کر وہ سیاست کھیلیں. لیکن جب آپ اس کو اس طرح فری چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ جائیں جی جہاں فیض آباد جا کے دھرنا دیں, ایک دھرنا دیا, دوسرا اور پھر دھرنا جاتے ہوئے دیا, ان کو کرائے بھی دیے جاتے ہیں, پھر اس کو کرائے بھی دیے جاتے ہیں. جب آپ اس طرح کی ان کی اس کو نورش کرتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی پھر وہ آپ سے آؤٹ آف کنٹرول بھی ہو جاتے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ 2 سال ہو گئے, بلکہ اب تو وہ سیز فائر ہو چکا تھا, وہاں ٹاکس ہو رہے تھے, اور فائنل میرے خیال میں وہ سیز فائر ہو گیا تھا وہاں پہ, اس دن معاہدہ بھی ہو گیا تھا جس دن ٹی ایل پی باہر نکلی ہے. اب اس پہ سوچنا ہوگا کہ وہ کیوں باہر, کس نے ان کو نکالا. یعنی ٹی ایل پی کو احتجاج یہ وقت نہیں, جب وقت تھا 2 سال وہ وقت نے احتجاج نہیں کیا. اب اگر ان کو احتجاج کی پرمیشن دی گئی ہے تو پھر کیوں دی گئی ہے, کیا مقاصد ہے, یہ ساری چیزیں عوام کے سامنے آنی چاہیے. تاکہ اب جو وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی اتنے بندے مار دیے گئے, میں نہیں سمجھتا کتنی بڑی کیجوالٹیز ہوئی ہیں, کوئی 200-400 ہو جاتے ہیں. پولیس والے بھی شہید ہوئے ہیں نا, ایویڈنس سامنے رکھیں, پولیس والے بھی شہید ہوئے ہیں نا. جب آپ پولیس کو ٹارگٹ کریں گے تو کیا وہ آپ کو پھول پیش کرے گی؟ بالکل صحیح بات ہے. میں ایک چیز بالکل میں داد دیتا ہوں پی ٹی آئی کو. جب 26 نومبر کو جب وہ گئے اسلام آباد, جو میسکر کہتے ہیں ہوا ہے, وہاں انہوں نے کسی لا انفورس ایجنسی کو نہیں مارا, نہیں ان سے اسلحہ نہیں چھینا, ان سے گاڑیاں نہیں چھینی ہیں. لیکن پی ٹی آئی یہ تو سامنے یہ ٹی ایل پی نے تو گاڑیاں چھینی, پولیس کو ٹارچر کیا, الزامات تو دیکھیں جی آپ ایلیگیشن لگا سکتے ہیں, لیکن ایز سچ کوئی ایسی ایویڈنس نہیں ہے, ایسی کوئی ایویڈنس نہیں. جو ایویڈنس ان کی ہے یہ تو گاڑیوں نے سنیچ کی ہیں, پولیس سے سنیچ کر کے اس پہ تو باقاعدہ مطلب ایک لیمٹ ہی کراس کرتی ہے. تو اس طرح کا اگر آپ وائلنس لے آئیں گے اور اس کو وائلنٹ جماعت بننے سے نہ روکیں گے تو پھر ڈیفینیٹلی جو ہے نا اس کے لیے پھر ایسے ہی ہوگا. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب جیسے میں نے بھی کہا کہ ٹی ایل پی ایک جماعت نہیں, ایک مائنڈ سیٹ ہے. عظمہ بخاری صاحبہ آج کہہ رہی ہیں کہ اس کے خلاف مؤثر جنگ لڑنا ہوگی. اچھا میرا کویسچن یہاں پہ یہ ہے کہ جب ہم اب وہ ٹی ایل پی بن گئی, اب ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کے خلاف ہمیں مؤثر جنگ لڑنا ہوگی, لیکن جب یہ جماعتیں بن رہی ہوتی ہیں تو ان کو بننے کی کوئی نہ کوئی موٹیو تو ہوتا ہے نا, کہ ہم نے جماعت کو آگے کیسے لے کے چلنا ہے. جس نے بنائی ہے اس کا مقصد کیا ہے بنانے کا, اور اس مقصد میں جو بنا رہا ہے اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہے, اس کا پاسٹ کیا رہا ہے, اس چیزوں کو ہم نیگلیکٹ کر دیتے ہیں. پھر وہ جماعت جا کے رجسٹرڈ بھی ہو جاتی ہے الیکشن کمیشن میں, وہ الیکشن بھی لڑ لیتی ہے 2 دفعہ, حالانکہ 2 دفعہ یہ باہر نکلے ہیں, 17-18 میں, اس کے بعد 18 کے الیکشنز میں بھی آ گئے, 21-22 میں آئے, پھر 24 کے الیکشنز میں بھی آ گئے. جب آپ کو پتہ ہے ایک سیاسی جماعت ہے, آلریڈی پہلے آپ اس پہ 1 دفعہ پابندی لگا چکے ہیں تحریک انصاف کے دور میں, تو پھر اس طرح کی جماعتیں بنتی کیسے ہیں, اور تبھی کیوں نہیں روک لیا جاتا, تبھی کوئی نہیں مؤثر اقدامات کر لیے جاتے ہیں, جو بعد میں جب پانی سر سے گزر جاتا ہے تب ہم روتے ہیں, پیٹتے ہیں کہ اب اس پہ پابندی لگنی چاہیے. دیکھیں فائزہ, جو ناظرین ٹی وی دیکھتے ہیں نا, ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ انہیں جو تجزیہ کار ہیں وہ ایسی بات بتائیں کہ جو حقائق سے پردہ اٹھا سکے. ٹھیک. تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہ ٹی ایل پی والا معاملہ ہے, اس کو اس تناظر میں کہ آج جو وزیر اطلاعات پنجاب ہے انہوں نے کیا فرمایا, یہاں اس پر پابندی عائد کر دی گئی, وفاقی کابینہ نے اس کی منظوری دے دی, یہ ایک خبر.
اس سے ہٹ کر سوچنے والی اور سوال آپ کرنے اپنا والی پوائنٹ بتا دیں نا، آپ اپنا پوائنٹ کیونکہ میں نے تو فیکٹ سامنے رکھنے ہیں، جو ہمارے سیاسی جماعتیں آ کے بات کر رہی ہیں میں نے فیکٹ سامنے رکھنے ہیں، آپ اپنا پوائنٹ بتا دیں۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ سوال تو یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ صورتحال پیدا ہی کیوں ہوئی، میں نے تو ابھی آپ سے کہ یہ سوال آپ جو ہے وہ وفاقی کابینہ کو کیوں اس کو یہاں پر جانا پڑا، کیوں یہ جو ہے نا اس طرح کی یہ باتیں ہوئی، کیوں نہیں ہم نے اس دن جو تھے وفات پا گئے قادر رضوی صاحب، ٹھیک ہے، لیکن ہر ایک کے علم میں ہے کہ وہ اپنے خطابات میں گالیاں بھی دیتے تھے۔ جی تو جب ہمیں یہ ساری باتیں پہلے سے پتہ تھی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے باوجود اگر آج کی صورتحال پیدا ہوئی ہے تو اس کے ذمہ دار صرف تحریک لبیک کو تو قرار نہیں دیا جا سکتا، کچھ اور بھی ہے۔ میں آپ سے دیکھیں، میں آپ سے پھر وہی بات کہوں گا کہ جو حقیقت سے پردہ اٹھانے والی ہے کہ کچھ اور بھی ہے کہ جس نے ان کو سپورٹ کیا، جس نے ان کو ایک اجازت دی، جس نے ان کو یہاں تک پہنچنے دیا، جس نے یہ آج کی صورتحال پیدا ہونے دی، کچھ نہ کچھ تو یہاں پر ایک انتظامی امور تھے نا، اس کے جو ذمہ داران ہیں۔ اگر کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر وفاقی کابینہ نے جب منظوری دی تھی ان پر پابندی کی تو ان کے استحصال کا بھی، ان کے لیے انکوائری کا بھی حکم جاری کیا جاتا، ان کے لیے بھی ایک کمیشن بنایا جاتا جو اس بات کو بے نقاب کرتا، جو آپ کے سوال کا جواب دیتا، جو میرے سوالوں کا، جو ناظرین کے جو دلوں میں سوال ہیں، دماغوں میں جو ان کے لبوں پر ہے، جو سوشل میڈیا میں سوال چل رہے ہیں، ان کا جواب وہ کمیشن نکال کے لاتا سامنے کہ یہ کون کون ذمہ دار تھے اور کیا ہے۔ اب ہم یہ کریں جی کہ یہاں جہاں ہمارا زور چلتا ہے وہاں تو ہم وہ مائٹ از رائٹ اللہ، بس پہلے بھی ہم ٹھیک تھے اور آج بھی ہم بھی ٹھیک ہے، بناتے وقت بھی ہم بھی ٹھیک تھے اور اب بند کرتے وقت بھی ہم بھی ٹھیک ہے، پابندی لگاتے ہوئے بھی۔ یہ کیسا آدھا انصاف بھی نا انصافی ہوتی ہے۔ وفاقی کابینہ نے جو انصاف کیا ہے یہ آدھا انصاف ہے اور یہ نا انصافی ہے، جی جی، انہیں کٹہرے میں لانا چاہیے، کٹہرے میں لائیں اور پہلے یہ بھی تو دیکھ لیں کہ کس اصول پہ ان کو تقویت دیتے ہیں جب ان کو سنبھالنا پڑتا ہے۔ اب ہماری جو ریاست ہے مشکل میں ڈال دی جاتی ہے جب اس طرح کی جماعتیں باہر نکلتی ہیں، پہلے بنتی کیسے ہیں؟ اس پوائنٹ پہ میں بریگیڈیئر صاحب سے بھی ان کا جواب چاہوں گی، لیکن ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو مزید ڈسکشن کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔